قرآن کریم کی ان آیات میں جو 25ویں پارے سورہ دخان کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک ایسی رات کا ذکر فرمایا، قرآن جس کو لیلۃ المبارکہ کہتا ہے، برکتوں والی رات۔ اللہ پاک جل شانہ اپنے بندوں پہ کریم ہے، رحیم ہے، بے نیاز ہے، خالق ہے، مالک ہے، جانتا ہے میرا بندہ گناہگار ہے، سیاکار ہے، بد اعمال ہے، اس کی بخشش کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ کبھی شب معراج عطا کر دی، معراج والی رات میں اس امت کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگی۔ کبھی ہجرت والی رات ہے، کبھی شب برات ہے، کبھی شب قدر ہے، اور یہ سارے راتیں گھڑیاں رمضان المبارک آ رہا ہے جس کی ایک ایک گھڑی خیر و برکتوں سے اتنی بھرپور ہے کہ آدمی جان نہیں سکتا۔ ہماری کیا بات ہے، ہمیں تو نہ اپنے گناہوں کا پتہ ہے نہ مولا کریم کی کریمی کا پتہ ہے، بس مستی میں وقت گزر رہا ہے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شب برات کی رات میں رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں اور رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی رحمت کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ ان کو کیا پتہ، جن کے پلے نہ ایمان ہے، نہ یقین ہے، نہ دین ہے، رمضان آیا اور چلا گیا، ان کے لیے رمضان غیر رمضان ایک جیسا ہے۔ اس رات کو قرآن کریم کی زبان میں لیلۃ المبارکہ کہا، جس کو خدا برکت والی رات کہے وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی۔ برکتوں کے پیدا کرنے والا کہتا ہے کہ لیلۃ المبارکہ، تو وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی۔ خدا جس کو برکتوں والی رات فرمائے، اور یوں فرمایا کہ یہ جو لیلۃ المبارکہ ہے یہ ایسی عجیب رات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ شام ہوتے ہی عرش عظیم سے، عرش الہی سے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں۔ بندوں کو بخشنے والا بندوں کے قریب آ رہا ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے 70 ماؤں کو جتنی بچوں سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ان 70 ماؤں کی محبت سے بھی بندوں سے زیادہ محبت ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، جب بندہ یوں کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، 10 مرتبہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ سیاکار بندے، گناہکار بندے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے فسق و فجور والے بندے، تو نے مجھے پکارا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں اگر کوئی اس کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی آواز سنتی ہے۔ پہاڑ کی غار میں کیڑی چلتی ہے چیونٹی، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کے پیروں کی کھڑکی کی آواز آتی ہے۔ ہماری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا رب کس کو کہتے ہیں۔ سب کہتے ہیں رب العالمین رب العالمین رب العالمین، پتہ آج تک نہ لگا کہ رب العالمین کس کو کہتے ہیں۔ جو بتانے آئے انبیاء علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام، رسول نبی آئے خدا کی معرفت کرانے، اللہ کی ذات اور وحدانیت کو بتانے، بجائے ان کی بات ماننے کے قرآن کریم میں ہے یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے ایک ایک وقت میں 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ ماری۔ فرمایا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ایک ایک وقت میں، ایک ایک گھڑی میں، ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اتار ماری، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ظلم کے، گناہ کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، اللہ کا نام لینے کی جرم میں، اللہ کی توحید کا نام لینے کی جرم میں پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی۔ جس نے بھی اس مولا کا نام لیا، توحید کا نام لیا، لوگوں نے اس کو ذلیل کیا، سب نے کہا مولوی اچھا نہیں، اچھا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے خدا کو ایک کہتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شرک کی بو پیدا کر لو، تھوڑی سی ریاکاری ملا لو، سارے خوش ہیں، لوگ بھی خوش ہیں، حاجی بھی خوش ہیں، نمازی بھی خوش ہیں، قرآن سنا وہ سارے ناراض ہیں۔
इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, आसमान पे अल्लाह ताला जल्ले शानु तशरीफ लाते हैं और सारी रात आवाज लगाते हैं, हल मिन मुस्तगफिरिन, कोई है गुनाहगार, कोई है स्याकार जिसके गुनाह रेत के जर्रात से बढ़ गए हों, जिसके गुनाह समंदरों की झाग से ज्यादा हों, जिसके गुनाह दरख्तों की पत्तों से ज्यादा हों, जिसके गुनाह पहाड़ों के वजन से बढ़ गए हों, जिसके गुनाह जमीन और आसमान के सारे खले को पुर कर चुके हो, कोई है इतना बड़ा गुनाहगार। शब बरात की रात है, रहमतों वाली रात है, बरकतों वाली रात है। अल्लाह फरमाते हैं कोई है आज झोली फैलाने वाला, तौबा करने वाला, इस्तिगफार करने वाला, मैं खुदा उसके गुनाह माफ कर दूं। हल मिन मुस्तदरिकिन, कोई है रोजी का मारा, कोई है मकरूज, कोई है तंग दस्त, जिसको रोजी के मामले ने तंग कर दिया हो, परेशान हो, बच्चे रो रहे हैं, रोटी नहीं, औलाद बीमार है, पैसा दवा के लिए कोई नहीं, रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए, दोस्त भी मुंह फेर गए, खेशो अकारिब भी सब दूर हो गए। हल मिन मुस्तदरिकिन, आज रहमतों वाली रात आ गई, बरकतों वाली रात आ गई, सुकून वाली रात आ गई। कोई है रोजी की कमी वाला, आज सवाल करे मैं उसकी झोली भर दूं। आवाज आती है कोई है बीमार, जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, जिसको हकीमों ने ला इलाज कर दिया हो, कोई ऐसा जिसको घर वालों भी जिसके तंग आ गए हो, दुआ मांग रहे हो, इलाही इसको उठा ले, मिलने वाले भी तंग, घर वाले भी तंग, डॉक्टर कंप्यूटर भी तंग आ गए। कोई है जिसको दुनिया में सब कहते हैं ठीक नहीं हो सकता, आज झोली फैला, आज दामन फैला, आज सवाल कर मैं उसको तंदुरुस्ती अता कर दूं। अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे तशरीफ लाए हुए हैं। दुनिया में दस्तूर है, ये लीडर लोग जब आते हैं, जिसको लीडर मंजूर ना हो उसको काली झंडियों से वापस करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, वापस जाओ, वापस जाओ, हमें मंजूर नहीं, तुम्हारी लीडरी हमें नहीं चाहिए। मुसलमानों के बच्चे पटाखे चला चला कर, आतिशबाजियां चला चला कर अल्लाह की रहमत को वापस करते हैं, हमें तेरी रहमत की जरूरत नहीं, वापस हो जाओ, वापस हो जाओ। चिट्ठी दाढ़ी हो गई, तुम्हें आज तक औलाद की करतूत याद नहीं, तुम्हारे पास पैसे इतने हराम के आ गए जो औलाद को तुमने दिए हैं, इन पैसों को आग लगा दो। और हर आदमी अपने दिल में वली बना बैठे, सारा दिन हराम खाता है, हराम पीता है, हराम सुनता है, हराम देखता है, और शाम को सुभान अल्लाह मेरे जैसा नेक कोई आदमी नहीं। पता चलेगा जब चलने लगेगी, दूर नहीं है वो वक्त, एक एक जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, कतरे कतरे का हिसाब होगा, अंधेर खाता नहीं है। अल्लाह ताला जल्ले शानहू फरमाते हैं कि ये रात तुमने समझी ही नहीं, जितने अगले साल की पूरी साल में इस रात तक पैदा होने हैं उनका बजट तैयार कर दिया जाता है। फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। इस रात में रोजी के फैसले हो जाते हैं, कितनी रोजी मिलेगी पूरे साल में, फैसले की रात है, बजट की रात है, तुम सोए हुए हो, उधर बजट तैयार हो रहा है, पूरे साल की रोजी का फैसला इस रात में किया जाता है। तकसीम वाली रात में बदमाशी हो रही है, आराम हो रहा है, खेल तमाशा हो रहा है, VCR पे बैठे हैं ऐसी रात में भी। पिछले दिनों अखबारात में भी आया, रहीम यार खां के एक मौलवी साहब थे, मौलाना अब्दुल गनी साहब मरहूम, मगरिब की जमात करवाई, सुन्नतें पढ़ने लगे, पहली रकात के सजदे में ही मौत आ गई। बस ज्यादा देर की बात नहीं, करीबी की बात है, इस मुल्तान में ही एक अफसर जिना करता करता लड़की के ऊपर ही मर गया। कौन समझावे, कौन सा वो कुरान आएगा, तेरे लिए कोई और नबी आएगा? कुरान तुझे न समझा सका, नबी तुझे न समझा सका, उलमा तुझे न समझा सके, फिर खुदा ही समझाए तो समझ आए। बरकतों वाली रात आई, रहमतों वाली, और यूं ही गुजर गई, यूं ही गुजर गई, तेरा कोई हिस्सा उसमें ना पड़ा।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہی رات شب برات کی رات آئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھ کر چپکے سے باہر نکلے، میں اٹھ کھڑی ہوئی کہ میں دیکھوں کسی اور بیوی کے یہاں نہ گئے ہو، آپ سیدھے جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، فرماتی ہیں میں بھی ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین آمین کہتی رہی، میں نے 2-3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے، میرے ہاتھ تھک گئے، تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعائیں مانگی، ہم کروٹ بدلنے کے لیے تیار نہیں، واپس ہونے لگے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے حجرے میں پہنچ گئی، دوڑ کر آئی تھی، سخت تیزی سے چل کر آئی تھی، مجھے سڑ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عائشہ تجھے کیا ہوا، سانس کیسے پھول گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کی دعا میں شریک تھی، کیوں؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسی رات ہے، یہ ایسی رات ہے، مدینے میں قبیلہ کلب بہت بڑا خاندان تھا، بکریاں رکھتا تھا، بھیڑ بکریاں، غلہ اجڑ ریوڑ اتنا زیادہ تھا، 10 میل میں بیٹھتا تھا، 10 میل میں ان کی بکری بھیڑیں بیٹھتی تھی، یوں فرمایا عائشہ ایسی رات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے قبیلہ کلب کی بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ بدن پہ جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں کو معافی ملتی ہے، لیکن فرمایا کئی بد نصیب بدبخت لعنت کے مارے ہوئے ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں، اتنا انعام، اتنا اکرام، اتنی اللہ کی کریمی، اتنی اس کی مہربانی، پھر بھی محروم رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، فرمایا سب کی مغفرت، مانگنے والوں کی، رونے والوں کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن اس رات میں، اتنی کرم والی رات میں، اتنی بخشش والی رات میں بھی مشرک کی بخشش نہیں، شرک کرنے والے کو اس رات میں بھی معافی نہیں۔ اب یوں تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ میں مشرک ہوں، پتہ کیسے چلے؟ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، جاننے والا، نبی کو، ولی کو، غوث کو، قطب کو یوں سمجھنے والا، میری وہ آواز سنتا ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ میری بگڑی بنا دے گا، وہ میری مشکلوں کو آسان کر دے گا، یہ سب سے بڑا مشرک ہے، یہ سب سے بڑا مشرک ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس رات میں ہر آدمی کو معافی ملتی ہے، ہر آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے، مگر 3 شخص کی نہیں، پہلا وہ شخص شرک کرنے والا، دوسرا کون ہے؟ فرمایا والدین کا نافرمان، اس کو بھی لوگ گناہ نہیں مانتے، ماں نے ایک بات کہی اس نے 10 سنائی، بغیرت اولاد ہو گئی، بے شرم اولاد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اور عبادتوں سے کسی عبادت سے روزی میں اضافہ، کسی سے خوراک میں اضافہ، کسی سے صحت میں اضافہ، والدین کی دعا سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں، پیروں کے پاس جائیں گے دعا کرانے، مولویوں کے پاس جائیں گے، ننگے ملنگوں کے پاس جائیں گے، ماں سے کبھی نہیں کہنے کا دعا کر دے، اس لیے کہ ماں کو ماں مانتا ہی نہیں۔ باہر سے ملے گی میری ایک کیسٹ ہے انگلینڈ کی مشہور حقوق والدین، آج کل ہر گھر میں ہونی چاہیے تھا، بچے بچیوں کو پتہ تو چلتے رہے کہ کوئی ہمارا بھی باپ ہے، کوئی ہماری بھی ماں، یوں سمجھے ہم تو آسمان سے برسے تھے۔ 2 ہو گئے، تیسرا ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں زنا کرنے والے کو بھی معافی نہیں۔ اس لحاظ سے دیکھو تو معاملہ صاف ہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی شرک میں الجھا ہوا ہے اور کوئی بدکاری کرتے ہیں، پھر تو سارے کے سارے رہ گئے۔ اور یوں فرمایا کہ اللہ تعالی گھڑی 2 گھڑی کے لیے نہیں آتے، صبح صادق تک تمام رات آواز لگاتے ہیں، تمام رات۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ تیرے پروردگار کی رحمتیں برس رہی ہیں، تو ابھی سویا ہوا ہے،
اللہ فرماتے ہیں میں بخشش کرنے آیا، میں مغفرت کرنے آیا، میں چل کے آیا، میں توبہ قبول کرنے آیا، میں استغفار قبول کرنے آیا، تجھے بدمعاشی سے فرصت نہ ہوئی، تو ٹیلی ویژن پہ بدمعاشی میں مشغول ہے، میں بخشنے والا عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ چل کے آیا، تو میرے دروازے پہ نہ آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک شب قدر اسی رات میں دیکھی، شب قدر اسی رات میں دیکھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ شب قدر اسی رات میں دیکھی۔ عورتیں بھی مرد بھی، نبی کی زبان پہ یقین نہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی زبان پہ یقین نہیں۔ اگر وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ فلاں رات میں جو جاگے گا صبح کو میں اتنا انعام دوں گا، سب کوشش کریں گے اور اطلاع کریں گے میں جاگ رہا ہوں، میں جاگ رہی ہوں، پتا ہے مجھے انعام ملے، اور یہاں اللہ جنت لیے کھڑے ہیں، قوم امت سوئی ہوئی ہے۔ دوسرے ملکوں میں اس کو بڑی رات کہتے ہیں، اتنا اہتمام ہے ان لوگوں میں، بہت بڑا اہتمام ہے، تمام عورت مرد کوئی نہیں سوتا۔ فرمایا کہ اتنا اضافہ ہے حدیث پاک میں، جس کے گھر میں کتا ہو، جس کے گھر میں خنزیر ہو، جس کے گھر میں تصویر ہو، اس رات میں اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہی نہیں ہیں۔ امت کو کیا پرواہ ہے؟ معراج کی رات آئی اور چلی گئی، ہجرت والی رات آئی اور چلی گئی، شب بدر بھی، شب برات بھی آئے گی اور چلی جائے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 53 حج فرمائے، اور کئی حج ایسے ہیں جو پیدل گھر سے چلے اور بیت اللہ تک پیدل آئے، پیدل گئے، مدینہ منورہ بھی پیدل تشریف لے گئے، پاؤں چل کر واپس آئے۔ اتنا بڑا عظیم آدمی آخری حج کے لیے آئے، بیت اللہ شریف میں کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ، ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے، اور رو رہے ہیں اور کہتے ہیں الہی میرے پلے کچھ نہیں، کچھ نہیں، میری چٹی داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ کتنا خوف خدا ہے، کس قدر قرآن کی زبان پہ یقین ہے، اللہ کے کلام پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے۔ کھڑے ہو، دن میں سے ہی اہتمام ہوتا ہے، رسم کرو پھر بڑے خوش ہیں۔ مولوی بھاگ بھاگ کے پکڑ رہا ہے، حلوے نال مسیت بھر گئی اس دن، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا کہنا۔ اللہ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ زمین و آسمان کا رب آج کچھ دینے لگا ہے، یقین کرو، لینے نہیں آیا، دینے آیا ہے۔ آواز پر آواز آ رہی ہے، او لوگو، او گناہگارو، او سیاکارو، او بدامالو، او روسیا ہو، مانگو، آج کیا مانگتے ہو؟ رو کی مانگ، اللہ کے سامنے عاجزی کر کے مانگ، دامن پھیلا کے مانگ، جھولی پھیلا کے مانگ، اور کبھی یوں کہہ دیا کر تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ اور سربا سجود ہوں مگر، سربا سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ خدا فرماتے ہیں آ جا، میں تیرا دامن بھر دوں، تیری بھوک کو دور کر دوں، تیری مالی مشکل کو آسان کر دوں، تیری مصیبتیں دور کر دوں، تیری حاجات کو پورا کر دوں۔ تجھے اگر قبر کا فکر ہے، آج میں تجھے جنتی بنا کے جاؤں۔ سال کی روزی کا بجٹ تیار ہو رہا ہے، اگلے سال کی اس رات تک جتنوں نے مرنا ہے ان کی فہرست بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دی جاتی ہے۔
मालूम नहीं ये जो कल की शाम की रात आ रही है, हम में से किस किस का नाम उस बजट में आ जाएगा, किस किस का नाम साल में मरने वालों में आ जाएगा। पिछले साल हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों आदमी जिंदा थे। इस रात में पटाखे चला रहे थे, धमाके कर रहे थे, हलवे खा रहे थे, बदमाशी कर रहे थे। खुदा की कसम, साल में बहाने बहाने मौका बेमौका कितने करोड़ों लोग आज कब्रों में पड़े हुए आहे भर रहे हैं। करोड़ों आदमी आज कब्रों में है। गुज़िश्ता साल इस रात में जमीन के ऊपर था, आज जमीन के नीचे है। किसी के बच्चे तड़प रहे हैं, किसी के माँ बाप रो रहे हैं, किसी के अजीज और अकारिब रो रहे हैं, पर उन्हें मौत से 1 मिनट पहले भी पता न चल सका कि आई मौत। 1 मिनट पहले भी पता न चल सका। इसलिए मजजूब कहता कि 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल की चल, 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल की चल, ये रास्ता ही चल चलो का है, जरा संभल की चल। तेरी क्या हस्ती है, तेरे से बड़े बड़े जवान, बड़े बड़े हसीन, बड़े बड़े खूबसूरत, तुझसे बड़े बड़े कोठी बंगलों के मालिक, तुझसे ज्यादा मालदार, 1 मिनट ना लगा कब्रों में जाके आहें भर रही हैं। न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ मांग सकते हैं, मोहताज पड़े हैं, गरीब लावारिस पड़े हैं। जो हर वक्त केसबाजी में रहते थे, ये कोठी मेरी, ये बंगला मेरा, ये दुकान मेरी, ये मकान मेरा, आज कब्र में कह रहे हैं मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। फरमाया ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, मैं वो खुदा हूँ जो लोगों को जिंदा जब तक चाहूं रखूं, एक सांस भी फालतू ना आने दूं। सारे साल की रोजी का मामला आज मैंने तय कर दिया। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। मरने का, जीने का, रोजी का, गुनाह माफ होने का बजट तैयार हो रहा है और आम माफी मिल रही है। कितना बदनसीब और कितना बदबख्त है और कितना लानती है वो आदमी जो इस रात में भी महरूम रह गए। कब्रिस्तान में जाना इस रात में सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए और बुजुर्गान दीन का भी ये अमल है। असल तो कोई जागने वाला ही नहीं इस रात में, और अगर जागेगा तो बेढंगा काम करेगा। सारी रात जागा, फजर की नमाज का वक्त आया, सो गया, फर्ज गुम कर दिए, नमाज ही नहीं पढ़ी सुबह की। क्या फायदा। इससे अच्छा तो ये तरीका है कि मगरिब की जमात की नमाज अदा कर, इशा की जमात की नमाज अदा कर और फजर की जमात की नमाज अदा कर, ताकि यूं ही तेरी रात सवाब में लिखी जाए, इबादत में लिखी जाए। सो भी जा, फिर भी अल्लाह कहता है 3 नमाजों में हाजिर हो गया, जमात में आ गया, मैंने तेरी सारी रात ही हाजिरी लगा दी। अब भी अगर ना आए तो चखे थी तेरी मर्जी। फिर क्या, अल्लाह जल्ले शानहू का क्या बिगड़ता है। रोते रहो सारे साल, रोजी नहीं है, अजी कारोबार नहीं है, अजी बर्बादी हो गई है। और बर्बादी सारे साल तो हींगता है, चीखता है, चींगता है, लेकिन जब रात आई मांगने की तो सोया रहा, गप्पे मारता रहा यारों से, दोस्तों से। 15वीं तारीख का रोजा रखना सुन्नत है, रात को जागना सुन्नत है। और इस रात में सदका करना बहुत ज्यादा सवाब है, खैरात करना। इसलिए कि तू थोड़ा सा खर्च करेगा, अल्लाह जल्ले शानहू करम करके, मेहरबानी फरमा के, न जाने तेरे नसीबों में लाखों करोड़ों के फैसले फरमा दे। जब तू थोड़ा सा खर्च नहीं करता अल्लाह के नाम पे, मरता है, बीवी पे कितना खर्च करना पड़े, बीमारी पे, डॉक्टरों पे, ज्यादा से ज्यादा फीस लेने वाले डॉक्टर ढूंढता है। फलाना 200 रुपया लेता है, कोई गल नहीं, आराम आवन जाए। फलाना 300 रुपया फीस लेता है, कोई बात नहीं, खैर आ जावे, 300 के हाली कोई बात नहीं। और अगर अल्लाह के नाम पर 300 रुपया लगाना पड़ जाए, सारे घर के जिगर फट जाता है। ओए होए 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 होए। अगर एक बेटे ने ये कर दिया काम के 300 रुपया अल्लाह के नाम पे, कहीं जाए बाप का मुंह, ओए अंधा थी गए, एडा तू सखी बन जा, तू तो बिल्कुल सुइया थी। वैसे होली होली मैनू पता चल गया, तू ही घर की खुरचंगी छटनी। अल्लाह ताला जल्ले शानू फरमाते हैं, मैं करीम है, मैं मेहरबान है, मैं रहीम है, मैं बंदा नवाज है, मैं अरहमुर राहिमीन है। इस रात में मांगने वाला बन जा, दिन में आराम कर ले, ताकि तुझे रात ने की तौफीक हो जाए।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے حضور کریم سب قید و زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، سجدے میں آپ کو دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، سجدے میں اتنی لمبی رو رو کی دعائیں مانگی، اتنی لمبی رو رو کی دعائیں مانگی۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، روتے روتے سانس گھٹنے لگا، میرا دل دھڑکنے لگا، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ یوں فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دیر بعد بہت دیر بعد سر مبارک اٹھایا، میں نے یوں سجدے کی جگہ ہاتھ پھیر کر دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کے پانی میں میرا ہاتھ تر ہو گیا۔ نبی ساری رات روئے، امتی زندگی بھر میں ایک دن بھی نہ رویا۔ کب وہ وقت آئے گا، کب ہم اپنی آخرت کے طالب بنیں گے، اور کب یہ خیال آئے گا کہ آج تو بال بچوں میں ہوں، کل قبر میں اکیلا ہوں گا۔ اس لیے کہتا ہے مجذوب، کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ جتنا تیرا قریبی رشتہ دار ہوگا، جتنا تیرا قریبی دوست ہوگا، اتنی زیادہ مٹی پھینکے گا، دھڑا دھڑ مٹی پھینک رہا ہے قبر پہ۔ بڑی اچھی اچھی باتیں اس معاملے میں مجذوب علی رحمت نے کہی ہیں۔ کہتا کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن۔ اللہ جل شانہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، اپنے نامہ اعمال کا حساب دینا ہے، ساری زندگی کا حساب کتاب سامنے رکھنا ہے۔ اللہ سے وہ رحمت کی امید رکھ کے ایسی راتوں کو اپنی زندگی میں آنا غنیمت سمجھو۔ اس امت میں کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہماری زندگی میں شب برات کی رات عطا فرمائی کہ مانگ لو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نفلیں پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، استغفار کر، درود شریف کی تسبیح پڑھ، دعائیں مانگ، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ان کے ایصال ثواب بھی کر، اور اللہ سے ان کی بخشش کی دعا مانگ۔ تم نے دوسروں کا سہارا لے رکھا ہے۔ آج ہی مجھے ایک عورت کہنے لگی آج تو میرے ابا کی روح کو ایصال ثواب کرنا، میرے ابا کو کی روح کا ثواب پہنچانا ہے۔ میں نے بردستہ کہہ دیا، میں نے کیوں، تیرا ابا ہے، میرا ابا تو نہیں، میرا ابا نہیں، میں اپنے ابے کو بخشوں گا، تو اپنے ابے کو بخشتی رہے۔ اور جن باغوانوں کی اولاد ایسی ہے کہ ساری زندگی میں بھی ماں باپ کا نام نہ لیں، یاد ہی نہیں رکھتے ماں بھی تھی یا باپ بھی تھا، کبھی دنیا میں تھے، کس طرح مصیبتوں سے پالا، اس غربت میں کس طرح سے سنبھالا، کپڑا پہنایا، کھلایا پلایا، روئے دھوئے، ایک دن بھی مارا نہیں، اور آج وہ قبر میں ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں بندے تجھے تو نہیں ماں باپ سے پیار، ماں باپ تو تیرے ہیں، مگر مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں وہ اس وقت تک سلام نہ پھیر جب تک ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگے۔ رب اغفر لی ولوالدی، پہلے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگ، پھر میری نماز کو ختم کر۔ ظالم تو بھول گیا ماں کو باپ کو، میں کیسے بھلاؤں، میرے تو وہ بھی بندے تھے، میرے تو وہ بھی بندے تھے۔ اللہ ہمارے ماں باپ پر کرم فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے، بخشش کے فیصلے فرمائے۔ عرض کر رہا تھا ان راتوں کو غنیمت جانو کہ زندگی میں آئی اور چلی گئی، کچھ تو کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے مطلع الفجر کے لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ساری رات آوازیں لگاتے ہیں، ساری رات آوازیں دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، اور خوب آواز دیتے ہیں کہ تو اپنے گناہوں کو نہ دیکھ، میں اتنے گناہ ہیں، میرے اتنے گناہ ہیں، میں تو ڈوبا پڑا ہوں، میں تو اپنے گناہوں کے دریا میں غرق ہوں، میرا کیا منہ مانگنے کا۔ اللہ فرماتے مانگ کے تو دیکھ، تجھے اپنے گناہوں پہ تیری نگاہ ہے، میرے کرم پہ تیری نگاہ نہیں، تیرا اپنے عیبوں پہ تیری
تیرا دماغ ہے، تیری نگاہ ہے، تیری نظر ہے، تو نے میری کرم کی دریا کو بھی کبھی تک ہے. میں تو وہ ارحم الراحمین ہوں. تو جھولی پھیلا کر ایک دفعہ تو آنسو بہا کے تو دیکھ، اور یوں کہہ کے دیکھ، یا اللہ میرا دنیا میں کوئی نہیں، میرا یہاں کوئی نہیں، کس کے دروازے پہ جاؤں، کس کی چوکھٹ پہ پڑھوں، کہاں جا کر کے سر ماروں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں. پھر دیکھ تو صحیح میں کیا کرتا ہوں. شب معراج والی رات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی. ہجرت والی رات میں بھی دعائیں مانگی. شب معراج میں براق سواری بنا. شب ہجرت میں، ہجرت والی رات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری بن گیا. اندازہ لگا صحابہ کرام تو ایک ایک اشارے پہ جان دیتے تھے، قربان ہو جاتے تھے، مر مٹ جاتے تھے. زندگی بھر میں صحابہ کرام نے ان راتوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اور بھوکے پیاسے، ایک صحابی کا واقعہ بارہا میں نے سنایا ہوگا کہ نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، فوراً بھاگ جاتا ہے. صحابہ کرام بھی سوچتے ہیں بھی اس کا کون سا کارخانہ ہے، ایسا کیا کام ہے اس کو جو جلدی بھاگ جاتا ہے. حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، کرم کی نگاہ پڑی، اشارہ کر کے بلایا، ادھر آ. ہے کیسے نصیبیں ہیں ان کو. کسی کو بچی بلائے گی، بیٹا بلائے گا، دوست بلائیں گے، امی بلائے گی، گھر والی بلائے گی، بہن بلائیں گی. کتنے کرم والے اور مقدروں والے لوگ ہیں جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں میرے پاس. آ کے بیٹھ گیا. فرمانے لگے تجھے کیا کام ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر نہ صبح پڑھتا ہے نہ عصر کے وقت پڑھتا ہے، بہت جلدی بھاگ جاتا ہے. چپ ہو گیا، گردن جھکا بیٹھا. آپ نے فرمایا شرمانا، میں تیرا نبی ہوں، غم گساری کروں گا. بتا کیا بات ہے. جوان رونے لگا، کہنے لگا غریب ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، مسکین ہوں، کپڑا کوئی نہیں، یہ جو میں تہمت باندھے بیٹھا ہوں، منجلا باندھے بیٹھا ہوں، میری بیوی کا دوپٹہ ہے، اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں. وہ نماز پڑھتی ہے، میں گھر میں ننگا ہو کے بیٹھ جاتا ہوں، وہ سر پہ کپڑا کر کے نماز پڑھتی ہے، غریب ہے، کپڑا کوئی نہیں. اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جلدی چلا جا، اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. گھر گیا. پہلے بیوی گھر میں بیٹھی ملتی تھی، آج چوکھٹ پکڑ کے باہر جھانک رہی ہے. ناراض ہو کے کہنے لگی اپنی نماز ادا کر لی، میری نماز کا فکر نہیں کیا. تجھے خدا کے قہر سے ڈر لگتا ہے، مجھے بھی تو ڈر لگتا ہے. تو نے اگر قبر میں جانا ہے تو مجھے بھی تو قبر میں جانا ہے. صحابی بولنا نہیں. تیسرے چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غلہ کچھ کپڑا اس کے گھر بھیج دیا. عورت کہنے لگی کیا مدینے کے ہر باشندے کے یہاں اتنا سامان گیا، پھر ہمارے یہاں کیوں آیا؟ صحابی نے بتا دیا کہ پرسوں چوتھ جو تم ناراض ہوئی تھی، مجھے دیر ہو گئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تھا، میں نے بتا دیا تھا ہماری غربت کا، ہماری مسکینی کا، ہماری تنگ دستی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. عورت خوش نہ ہوئی، اب زیادہ خیال رکھا کریں گے، ہمارے گھر زیادہ کچھ بھیج دیا کریں گے. رونے لگی اور کہتی ہے قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی، میں دنیا میں زندہ نہ ہوتی، میں قبر میں چلی گئی ہوتی، اور میری غربتی اور میری مسکینی اور میرے دکھڑوں میرے گھر سے نکل کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. کوئی خوشی پہنچاتی، کوئی راحت پہنچاتی، کوئی آرام کی بات پہنچاتی. میرے دکھوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس لگی، میری غربت کا پتہ چل گیا، میری مسکینی کا پتہ چل گیا. میں نے بڑی کوشش کی پردہ رکھنے کی، مگر مجبوراً پوچھ لیا، بتا دیا گیا. میں مر گئی ہوتی تو اچھا تھا، میں آج قبر میں ہوتی تو اچھا تھا. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، لوگوں کی زبانوں پہ میرا نام بھی نہ ہوتا. کیا ان حضرات کی نمازیں تھی، کیا ان حضرات کا عقیدہ تھا. یوں فرماتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 3 چاند دیکھ لیے ہم نے،
तीन तीन चांद देख लिया हमने, नबी के घर में आग ना जली। तीन तीन चांद बराबर मुसलसल देखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग ना जली। और हम दौलत के लिए रात दिन मारे मारे फिरते हैं, ईमान को ठुकराते हैं, यकीन को ठुकराते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते। जिस दौलत के पीछे हम लगे हैं, नबी के घर में तो महीनों महीना आग नहीं जली चूल्हे में। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खाना खाया और बाद में रोने लग गई। किसी ने पूछा अम्मा क्या बात है? फरमाने लगी 18 बरस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रही, एक दिन भी पेट भर के खाना, अब खाने मिल रहे हैं जब मेरे नबी चले गए, अब खाने आ रहे हैं। एक एक सांस को गनीमत जानो, एक एक घड़ी को गनीमत जानो। शबे बरात की अगली रात से पहले हम में से ना जाने कौन कौन कब्र में होंगे और कौन कौन बाहर रहेंगे। एहतमाम करो जागने का, इबादत करने का। और वो मैंने बता ही दिया कि ऐसी इबादत से तो सो जाना जो फजर की नमाज ना पढ़ो। वो एक आदमी वजीफा पढ़ने लगा सोना बनाने का, सर रात तो कहता रहा सोना बन जा, सोना बन जा, सोना बन जा। जब वो टाइम आया कहने लगा पत्थर ही हो जा, वो पत्थर ही बन। कौम के अंदर सुलाहियत नहीं, तरीका नहीं। ये भी कोई बस एक चीज याद कर रखी है, टिकड़ा वाली ईद है, हलवे वाली ईद है। शाम को देखो ना मौलवी को परेड करते हुए, टिकड़ा दी मैं मसीत बनावा ते हलवे नाल लपावा। मौलवी बड़ा उस्ताद है, मसला सही नहीं बताता जिसमें कब्र का भला हो, कयामत का भला हो, हशर का भला हो। आखिर हलवा पकाओ, इन्हों को आखो ना कि असा हलवा तो पकेसू पर तैं को कख नहीं देंदे, वाला सिर्फ हलवा पकाना हराम है, खाना ही नहीं चाहिए था कि गुनाह है। साको जो नहीं देता फिर जायज नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुमने भी इनको आदत डाल रखी है मरने में, जीने में। मरे हुए बाप के कपड़े वो जो उसके बदन से उतरे हैं ना, हाथ नहीं लगाते। हाथ लाया, अगर कोई बच्चा हाथ लगा देना डाली पड़े भज के आंदी, ये तेरे मोए हुए बाबा देने, ये तेरे मोए हुए डाले देना, हथ ना लावी ठीक नहीं होंगे। लक्कर नाल चुक दी है, तिनके नाल चुक दी है, इन्हों को हथ नहीं लाना। ये कपड़े तो मोए हुए देने ते तू मोए हुए बाबा दी डाली नहीं। ये कोई नहीं आता भी कपड़े तो मोए हुए देने। ऊ कोठड़ी बिच नहीं समझे किना दिहाड़ा ते ही कोठड़ी बिच डाडा मोयाई, अब्बा जी मोयाई, फलाना मरियाई। कोठड़ी तू नफरत है, खटड़ी तू डर लगता है, कपड़िया तू डर लगता है। और दुकान मोए हुए दी नहीं, दुकान और जायदाद हूं दी नहीं जड़ा कबरी चला गया। उनको तबर्रक समझ देने। कपड़े मोल भी किते, खटड़ा मोल भी किते। वो अस्पताल दी गंढड़ी, पुराने खल्ले, पुरानी जुत्ती, वो दवा दा लिबड़िया होया तकिया सिराना, वो मोल भी किते ते दुकान अपने किते। खुदा हिदायत करी, ये सारी चीजों की पहचान कर। अल्लाह मुसलमान को अकल दे, शऊर दे, समझ अता फरमावे। इसलिए कुरान कहता रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। अल्लाह फरमाते हैं तेरा भी रब मैं, तेरे बाप दादा का भी रब मैं, उनसे पहलों का भी रब मैं, तमाम की तमाम को पालने वाला, संभालने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला मैं हूं। जवानी कितनी अच्छी चीज है, ये भी रब अता करता है। आदमी का दिल यूं कहता है जिस चीज पे भी लात मारूंगा पानी निकाल दूंगा। और ऐसा वक्त भी आ जाता है कि मियाँ जी उठ खलो, आखिर किवें उठा, उठा नहीं जाता। हाय हाय, इस जिंदगी में कितने तौर आए, बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ेपा आया, कब्र आ गई, मगर समझ ना आई, समझ ना आई। इसलिए कहता है कि जो खेलों में तूने लड़कपन गंवाया, जो खेलों में तूने लड़कपन गंवाया, तो बदमस्तियों में जवानी गंवाई। जो खेलों में तूने लड़कपन गंवाया, तो बदमस्तियों में जवानी गंवाई। जो अब गफलतों में बूढ़ेपा गंवाया, तो बस ये समझ जिंदगानी गंवाई।
جو اب غفلتوں میں بوڑھے پا گوایا تو بس یہ سمجھ زندگانی گوائی. تن میرا شاہ پڑ گیا پیری سے گردن جھک گئی. اب تو جھک اے شرکس خدا کے سامنے, اب تو مولا کے سامنے عاجزی کر, اب تو انکساری کر, اب تو آنسو بہا, اب تو اللہ کے سامنے دامن پھیلا, جھولی پھیلا. اللہ سبحانہ و تعالی پوری امت کو کامیاب فرمائے اور پوری امت کو ہدایت عطا فرما. سارے بے نمازیوں کو نمازی بنا, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, سارے قبروں میں جو چلے گئے مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا واصحاب سيدنا وازواج سيدنا وبنات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما. سیاکار ہیں, تیرے کرم کے امیدوار ہیں, معافی عطا فرما. یا اللہ شب برات میں ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے کرم کا دریا بہے گا, تیری رحمت جوش میں آئے گی, ہمیں معافی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے روزی رزق میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. کوئی دوست ہے ان کی والدہ بیمار ہے, اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ساروں کے دکھ دردوں کو دور فرما, تمام مخلوق کی پریشانیوں کو دور فرما. مولانا سراج صاحب شوج آباد میں عالم ہیں, ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرما, ان کے بچوں کی کفالت فرما. جتنے بھی قبروں میں چلے گئے ہیں ہمارے رشتہ دار عزیز اقارب والدین, یا اللہ سب کو معافی عطا فرما, سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. ہمیں بھی کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. ایک ساتھی ہے اس کی چوری ہو گئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مال دستیاب فرما اور چور کا انکشاف فرما. بہت حالات خراب ہیں. یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا, شریروں کی شرارت سے بچا, حاسدوں کے حسد سے بچا. یا اللہ ہر حادثے ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے قدم قدم پہ نصرت فرما, قدم قدم پہ شرف قبولیت عطا فرما. ساری مساجد کو آباد فرما, مدارس کو آباد فرما, مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما, مسجدوں کو رونق بخشنے والوں کے گھروں اور کاروبار میں رونق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح بنا, سارے بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. جس کے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, جن کے پاس بچیاں اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرما. الہ العالمین رمضان شریف کا اکرام نصیب فرما, احترام نصیب فرما.